بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتم اسم تفضیل، ساتویں قسم ہے اسم تفضیل، یعنی وہ اسما جو عمل کرنے والے ہیں اس کی ساتویں قسم اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل کسے کہتے ہیں؟ فضل یفضل تفضیل باب تفعیل سے ہے، ایک دوسرے پر فضیلت چاہنا لغوی معنی ہے اس کا، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی دوسرے اسم پر فضیلت چاہی جاتی ہے، فضیلت کو بیان کرتا ہے، دوسرے اسم کے مقابلے میں جو فضیلت کو بیان کرتا ہے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ اس کا پورا بیان آ رہا ہے، اس کے 3 طریقے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے من کے ساتھ، دوسرا لام کے ساتھ، اور تیسرا ہے اضافت کے ساتھ۔ اب اس کا عمل کیا ہے؟ مین ہے اس میں عمل کا بیان کر رہا ہے کہ اسم کیا عمل کرے گا اس میں۔ دھیان رہے، اس کا عمل ہوگا یہ فاعل کو رفع کرے گا، اس کے ساتھ ایک فاعل آئے گا اس کو رفع دے گا اس میں تفضیل، یہ اس کا عمل ہے۔ مین بات اس میں عمل کی ہو رہی ہے، تو عمل کیا ہے اس کا؟ فاعل کو یہ کیا ہے؟ مرفوع کرتا ہے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہی ہے تو یہ فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور ایک اور لاسٹ بات اس کے بارے میں یہ دھیان رکھے کہ اس کا جو فاعل ہے نا وہ ضمیر ہوتا ہے، اس کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز اس میں تفضیل کے بارے میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے، جو یہ وزن آتے ہیں اس میں تفضیل کے، یہ ثلاثی مجرد سے ہی آتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے ہو پہلی بات، دوسرا رنگ عیب وغیرہ کا معنی ان میں نہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ کیا ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل نہیں آئے گا، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی وغیرہ ہے نا، اور دوسری رنگ وغیرہ کا جن میں معنی پائے جاتے ہیں وہ بھی اس میں تفضیل اس سے بھی نہیں آئے گا۔ مثلا بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جیسے اسود ہے، لگ تو افضلو کے وزن پر ہے لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے کیونکہ اس میں رنگ کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح احمر، ٹھیک، وغیرہ رنگوں کے جو بھی نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح عیب والے ہیں جیسے اعرج ہے، اعرج، اعمى، اعمیو ہے وہ، ٹھیک ہے، اسی طرح، ٹھیک۔ تو اس میں رنگ اور عیب والے معنی پائے جا رہے ہیں ان میں، تو یہ اس میں تفضیل نہیں، بلکہ وہ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں جس میں رنگ اور عیب کا معنی پائے جاتے ہیں اور اس وزن پر ہو، افعالو کے وزن پر ہو، تو وہ صفت مشبہ کے صیغے ہوتے ہیں، صفت کے صیغے ہوتے ہیں جن کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اس میں تفضیل کے بارے میں یہ چیزیں دھیان رکھیں، یہ جو وزن آئیں گے اس میں یہ غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے آئیں گے، ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی سے نہیں آئیں گے۔ ہاں اس میں تفضیل کا معنی پیدا کرنا ہو ثلاثی مجرد کے علاوہ میں، مزید فی وغیرہ میں، تو اس کا بھی طریقہ ہے جو کہ کتابوں میں آ جائے گا آگے۔ اشد یا اکثر لگا کر پھر ایک مصدر لاتے ہیں اور اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ بہرحال اس کو ہم پڑھتے ہیں اسم تفضیل و استعمال او برسہ وجہ است، اور اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، 3 وجہ ہے، یعنی 3 طریقے ہیں اس کے استعمال کے۔ بمن، پہلا ہے من کے ساتھ، چوں زید افضل من عمر، جیسے زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز دھیان رکھیں کہ ترکیب میں اکثر لکھا رہتا ہے، جب ترکیب کرتے ہیں ترکیب کی کتابوں میں مفضل، مفضل علیہ وغیرہ ہے نا، تو جس کو فضیلت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مفضل، اور جس پر فضیلت دی جاتی ہے اس کو مفضل علیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید اس میں مفضل ہے اس ترکیب میں، یہ جو جملہ ہے اس میں، اور عمر اس میں مفضل علیہ ہے، ٹھیک، اور اس میں تفضیل کا صیغہ تو ہے یہ افضل ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ تو زید مبتدا، افضل من عمر پورا خبر ہو جائے گا، اور ہوا اس میں کیا نکلے گا؟ ہوا اس میں فاعل ہے، تو عمل جو کر رہا ہے یہ فاعل میں کر رہا ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے، ٹھیک، من عمر اس سے متعلق ہو جائے گا۔ بہرحال زید افضل من عمر، یہ من کے ساتھ استعمال، پہلا طریقہ کیا ہے اس کا؟ من کے ساتھ استعمال ہوا، ایک دوسرے کے مقابلے میں فضیلت بیان کر کے زید عمر سے افضل ہے۔ یا الف لام، یا الف لام کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا، دوسرا طریقہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے جاءنی زید الافضل، کہ میرے پاس زید آیا جو سب سے افضل ہے، تو الف لام کے ساتھ ہوگے تو اس طرح ترجمہ ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ مفضل علیہ نہیں آتا، یہ کہہ سکتے ہیں اکثر، اور زید سب سے افضل ہے، تو دوسرا طریقہ ہو گیا الف لام کے ساتھ۔ اس میں بھی زید جاءنی زید میں زید فاعل ہو گیا اور یا ضمیر جو ہے مفعول، ٹھیک، اور الافضلو، پھر افضلو میں ہوا ضمیر نکلے گی اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں مفضل، اور اس میں تفضیل
اور اس میں ہوا ضمیر فاعل جو زید کی طرف نکل رہی ہے. اب اس میں مفضل علیہ ذکر نہیں کیا گیا ہے. بہرحال تو مین اسم کیا ہے؟ الافضل ہوا ضمیر نکلے گی جو اس کو رفع دے گا، یہ اس کا فاعل بھی ہوگی ہوا ضمیر. تو اس میں عمل مین ہے اس میں عمل بتانا، تو اس کا عمل کیا ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے. تو دوسرا طریقہ اس کا الف لام کے ساتھ، یہ آ گیا الف لام کے ساتھ، پہلا من کے ساتھ، دوسرا الف لام کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. یا باضافت، تیسرا طریقہ ہے اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، زید سب اس قوم سے افضل ہے، زید اس قوم سے افضل ہے، قوم سے افضل ہے. اس میں بھی افضلم ہوا ضمیر نکلے گی جو زید کی طرف راجع ہوگی. بہرحال تو یہ تین طریقے اس کے بتا دیے، تین طریقے ہیں اس میں تفضیل کے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ. اب اس کا بتا رہے ہیں عمل کیا کرے گا. یہ پورا میں نے پہلے ہی بتا دیا، عمل اس کا فاعل میں عمل کرتا ہے، رفع دیتا ہے فاعل کو. وہ عمل ہے او در فاعل باشد، اور اس کا عمل فاعل میں ہوگا. فاعل وہی ضمیر ہوگی وہ، اور ضمیر کو ویسے تو ضمیر کیا مبنیات میں سے اس کا ظاہر نہیں ہوتا، اس پر اعراب محل مرفوع کہلائیں گے اس کو. وآ ہوا است، اور اس کا عمل کیا ہے فاعل میں ہوگا، اور وہ ہوا ہے. وآ ہوا است فاعل افضل کے درو مستتر است، اور وہ ہوا ہے افضلو کا فاعل. افضلو کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، جو اس میں مستتر ہے، افضلو میں پوشیدہ ہے وہ ضمیر، یہ اس کا فاعل ہے. یہ ہو گیا اس میں تفضیل کا بیان. اب ہشتم، آٹھویں قسم ہے مصدر، یعنی وہ اسم جو عمل کرتے ہیں اس کے آٹھویں قسم کیا رہی ہے؟ مصدر ہے. یہ اسماء عاملہ کا بیان میں چل رہی ہے یہ بات ہے نا. مصدر بھی عمل کرتا ہے. ٹھیک، مصدر کیا عمل کرتا ہے؟ مصدر ہو بہو وہی عمل کرتا ہے جو فاعل عمل کرتا ہے. فاعل کے عمل ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، تو ایسے ہی اس کا عمل ہوگا. یعنی فاعل اگر لازم ہوتا ہے تو مفعول وغیرہ کو کیا ہے؟ نصب دیتا ہے. اسی طرح اس کا عمل بھی کہلائیں گے. ٹھیک، تو بتا رہے ہیں آٹھویں قسم مصدر، بشرط کہ مفعول مطلق نہ باشد. پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق نہ ہو. مفعول مطلق کچھ عمل نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جو مصدر ہے نا وہ عمل تو کرتا ہے لیکن وہ ضعیف ہے، وہ عمل کرنے میں کمزور ہے وہ. ٹھیک، اور مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے. تو اگر وہ بھی عمل کرے گا، اور ما قبل کیا ہوتا ہے؟ اس سے فعل ہوتا ہے، اس کے معنی میں ہوتا ہے، وہ خود ہی عمل کرتا ہے، فعل عمل ہی کر رہا ہے، تو پھر قوی عامل پہلے سے ہی موجود ہے یعنی فعل، تو پھر ضعیف کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک، یہ اس کی وجہ ہے. بہرحال اس وجہ کو آپ چھوڑ بھی دے تو کوئی دقت نہیں. مفعول مطلق کے علاوہ مفعول مطلق بھی مصدر ہی ہوتا ہے نا، تو وہ عمل نہیں کرتا ہے. عمل فعلش کند، اور وہ فعل اس کا فعل والا عمل کرتا ہے. یعنی مصدر سے جو فعل نکلے گا نا، جو اس کا عمل ہوگا وہی اس کا عمل ہوگا. مصدر سے جو فعل نکل رہا ہے وہ لازم ہے، تو پھر لازم والا عمل یعنی صرف فاعل کو رفع کرے گا، اور منصوبات ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ فعل مفعول بھی کے علاوہ ان کو نصب کرے گا. اسی طرح اس کا عمل ہوگا، یعنی فعل والا پورا عمل اس کا ہوگا. اور فعل اگر متعدی ہے تو یہ متعدی والا عمل کرے گا. جیسے ابھی مثال متعدی کی دے دی ہے اس میں، اعجبنی ضرب زید عمرا، مجھے تعجب ہے زید کے عمر کو مارنے پر، مجھے تعجب ہے ہوا. بہرحال اب اس میں ضرب زید یہ ہے فاعل. ہاں، اس کا یہ فاعل لفظاً تو مجرور ہے لیکن معناً یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ضرب مضاف الیہ ہے، ضرب زید مضاف الیہ ہے نا، تو یہ معناً لفظی اعتبار سے تو مجرور آ رہا ہے، لیکن یہ معنوی اعتبار سے کیا ہے؟ ضرب کے لیے فاعل ہے. یہ ضرب زید کا معنی زید کا مارنا. اب دیکھ لو مارنے والا کون ہے؟ زید ہے. تو فاعل کو اس نے کیا ہے؟ عمل کیا، یعنی معناً عمل کیا یہ کہہ سکتے ہیں. لفظاً بھی عمل کرتا ہے، آپ مل جائیں گے بہت ساری مثالیں. تو یہ ہو گیا مفعول مصدر عمل کرتا ہے مفعول مطلق کے علاوہ، اور فعل والا عمل کرتا ہے. نویں قسم ہے اسم مضاف. اچھا، اسم مضاف اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. مضاف الیہ کی بحث آئی تھی جملے کے بیان میں. جملہ ناقص جب شروع ہوا تھا، مرکب ناقص کا بیان میں اس میں مضاف الیہ آ چکا ہے. تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ مضاف الیہ کو جر کرتا ہے، اس کا عمل مجرور کرنا ہے یہ کہہ سکتے ہیں. مضاف الیہ کے قواعد بھی ہم کچھ پڑھ چکے تھے، اور پھر سے ہم دوہرا دیتے ہیں کچھ باتیں. مضاف پر کیا ہے؟ ایک تو الف لام نہیں آتا ہے، دوسرا تنوین نہیں آتی ہے. اسی طرح اگر تثنیہ و جمع کی جب اضافت کی جائے گی
تو تثنیہ کا نون گر جائے گا اسی طرح، اور جمع کا بھی نون گر جائے گا، جمع مذکر سالم تثنیہ وغیرہ کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اضافت کے وقت۔ بس اتنے سے چھوٹے سے قانون ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے، بہرحال اتنا تو اس یاد ہونا ہی چاہیے کم سے کم۔ تو مضاف، اس کا عمل اب بتا رہے ہیں۔ مضاف لرا وجر کنت، یہ مضافلے کو جر کرتا ہے۔ چون جاءنی غلام زید، جیسے میرے پاس زید کا غلام آئے، غلام زید، دیکھو زید اس کو کیا ہے جر کر دیا، تو یہ وہ اسم نویں قسم ہے، یہ وہ اسم جو عمل کرتا ہے تو یہ مضاف ہے، اور یہ مضافلے کو جر کرتا ہے۔ اب مضافلے کے بارے میں چھوٹی سی اس میں بات بیان کی جا رہی ہے، اس کو پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو مضافلے ہوتا ہے نا، وہ مجرور جو ہوتا ہے نا، وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضافلے میں حرف جر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب وہ حرف جر یا تو لام ہوگا، یا حرف جر من بھی ہو سکتا ہے، حرف جر فی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تین حرف جر آتے ہیں مضافلے میں، حروف جارہ میں سے ان تین میں سے کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مجرور ہوتا ہے۔ تو آگے وہی حقیقت بتا رہے ہیں، اس میں تو غلام زید میں زید لام اس میں پوشیدہ ہے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ ٹھیک، وہ بہت سی جگہ فی ہو گیا، یعنی جہاں ظرفیت کا معنی ہوتا ہے وہاں فی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من کا معنی پایا جاتا ہے، من بھی کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ جنس والے جب معنی پائے جاتے ہیں تو وہاں من کو لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ظرفیت اور جنس کے علاوہ، تو پھر اس کو لام ہوتا ہے، جیسے ملکیت والا معنی پایا جائے، غلام زید، زید کا غلام، اس میں ملکیت پائی جا رہی ہے نا، رشتے والی چیز پائی جاتی ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، لام پوشیدہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو یہ مضاف مجرور جو ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حروف جارہ میں سے، ان تین حروف جر میں نے بتایا آپ کو کہ لام ہو، فی ہو یا من ہو، ان میں سے کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے مضاف مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت اس میں بتا رہے ہیں، یہ آگے جو بیان کریں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں، مضافلے کو جر کرتا ہے، جیسے غلام جانی غلام زیدن، بدا کے ای جا لام بحقیقت مقدر است، جان لو کہ اس جگہ لام حقیقت میں مقدر ہے، یعنی پوشیدہ ہے، یعنی غلام زیدن میں لام مقدر ہے، زیرا کہ تقدیرش آنست کہ غلام لزیدن، کیونکہ اس کی تقدیر ہے غلام لزیدن، یعنی اس کا پوشیدہ اس میں کیا ہے، لام پوشیدہ، غلام حقیقت میں کیا ہے، غلام لزیدن، تو یہاں لام پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہیں فی پوشیدہ ہوگا، کہیں من پوشیدہ ہوگا۔ تو یہ تین ہم نے آج پڑھے ہیں، اس میں تفضیل، مصدر اور مضاف، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ، تین طریقے تھے۔ اور مصدر کے بارے میں پڑھا، مفعول مطلق کے علاوہ ہوگا تو وہ عمل کرے گا، مفعول مطلق کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اور نویں قسم کیا ہے، مضاف، مضافلے کو جر کرتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہوتا ہے، مضافلے میں تین حروف جارہ میں سے کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ تین قسمیں ہم نے آج مکمل کر لی۔